اللہ الرحمن الرحیم قوله الموضوعات ها هنا اشکال مشهور ومن عد الموضوع من اجزاء العلم اما ان يريد به نفس الموضوع او تعریفه او التصدیق بوجوده او التصدیق بموضوعیته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ خیر۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا علوم کے اجزاء تین ہیں، ایک ہیں موضوعات۔ موضوعات وہ ہوتے ہیں جن کے اعراض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جاتی ہے، جن کے اعراض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جاتی ہے۔ تو ماتن علیہ رحمہ نے جو علم کے تین اجزاء بیان کیے ہیں، علم کے جو علم کی اجزاء ہیں وہ علم میں داخل ہیں کہ خارج ہیں؟ داخل ہے۔ اور جڑی شاید ہی جز ہوندی ہے داخل ہوندی کہ خارج ہوندی ہے؟ داخل ہو۔ تو جو علم کے اجزاء ہیں وہ علم میں داخل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جو موضوعات جن کے اعراض ذاتیہ سے علم میں بحث ہوتی ہے یہ موضوعات علم کے اندر داخل ہے۔ کہ نہیں سمجھ لگی؟ میری گل نہیں، تمہیں بھی سمجھ آ رہی؟ اجزاء العلوم نہیں کہا کہ اجزاء الخارجات کا ہے۔ علوم کے اجزاء تین ہیں، ہر علم کی تین جزیں ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی جز کون ہے؟ جن کے اعراض ذاتیہ سے اس علم میں کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا بنایا موضوعات کو؟ کس کی؟ سارے سوال دی غرض ہے وے کہ اندر کو مراد کی ہے تے ساری جگہ تے رولا پینا ہے جی، چار شکا نے تے چواں تک کو جواب بھی دینا ہے جی۔ شارح کہتا ہے کہ یہاں ایک اشکال مشہور ہے۔ کیا کہ جی؟ شارح کہتا ہے کہ یہاں ایک اشکال مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جس بندے نے موضوع کو علم کے اجزاء سے شمار کیا ہے کہ یہ جو علم کا موضوع ہوتا ہے یہ بھی علم کی جز ہوتا ہے، علم کا موضوع جس نے اس کو جز بنایا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ موضوع سے کیا مراد ہے؟ یا تو مراد ہے نفس موضوع، کیا مثلا منطق کا موضوع ہے معلومات تصوریات، معلومات تصدیقیہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تک پہنچاتے ہیں، یا تو مراد نفس موضوع، یا تو مراد یا موضوع کی تعریف، یا ناو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمے کی تعریف ہے کہ کوئی نہیں؟ کیڑی کیڑی کی تعریف؟ کیڑی کلمے کی تعریف کی ہے؟ یا الکلمہ تو تعریف ہے۔ لفظ وضع لمعنى مفرد، پھر آخ لفظ وضع لمعنى مفرد، پھر آخ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ جس بندے نے موضوع کو علم کے اجزاء سے شمار کیا ہے اس بندے نے موضوع سے کیا مراد لیا ہے؟ اس بندے نے خود موضوع، خود او دو ویک جڑا پہلا لکھے او چاچا جڑا کھولے جڑا منگ کے لے آندے کی خود موضوع کون؟ اگلا دوجی جز کی نال لفظ بیماری ہے بل کلام او نسلیو علم دا ناو دا موضوع کون ہے؟ اے نفس موضوع ہے کون؟ کندہ؟ علم دا بے کسی بھی علم دا موضوع بیماری بے یاس موضوع سے مراد ہے نفس موضوع، کیا؟ کسی بھی علم کا موضوع، یا مراد ہے موضوع کی تعریف،
یا یا کیا مراد ہے؟ موضوع کی تعریف اے دونوں دی تعریف سنا ہوں. لفظ کلمے کی تعریف لفظ وضیع لمان مفرد اگے اگلے صفحے تے کلام کی ما تضمن کلمتین بالاسناد اے دونوں دی کی ہے تعریف نام دا موضوع کون ہے؟ کلمہ اور کلام اے جڑی سنائی ہے کی ہے بھئی یا مراد خود موضوع ہے یا موضوع کی تیسرا احتمال یا تصدیق بے وجود الموضوع یا موضوع سے کیا مراد لی ہے؟ وجود الموضوع کیا مراد لی ہے؟ تصدیق بوجود الموضوع کہ اس علم کا موضوع ہے اس علم کا موضوع ہے یا ہر علم کا موضوع ہوتا ہے جتھے ہے ہوئے وہ تصدیق ہندی کو کوئی نہیں اے بے تصدیق بے وجود الموضوع کہ ہر فن کا موضوع ہوتا ہے علم نحو کا موضوع ہے علم صرف کا موضوع ہے علم منطق کا موضوع ہے اے بے تصدیق بے وجود الموضوع کیے تصدیق بوجود الموضوع یا یہ مراد لی اس نے کس نے جس نے کیا کیا ہے جس نے شمار کیا ہے موضوع کو علم کے جس نے موضوع کو علم کے اجزاء سے شمار کیا ہے چوتھی صورت یا اس نے موضوع سے مراد لیا تصدیق بے موضوعیت الموضوع یا اس نے مراد لی ہے تصدیق بھی موضوع سے مراد لیا کیڑا موضوع جڑا علم دی جز بنایا ہے کیا مراد لیا ہے تصدیق بموضوعیت الموضوع بے موضوعیت ہی ضمیر دا مرجع موضوع تصدیق موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق موضوع کے کہ علم نحو کا فلانی شے موضوع ہے اے تصدیق علم منطق کا فلانی شے موضوع ہے علم صرف کا فلانی شے موضوع ہے چار شکا نہیں کہ اس نے کیا مراد لی ہے جون سی شک بھی مراد لی اس پر اعتراض ہے جی کیا کہہ جی شارع کہتا ہے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے موضوع کو علم کے اجزاء سے شمار کیا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ اس نے علم موضوع سے کیا مراد لیا جڑا علم دی جوز موضوع کی شے وچ چار احتمال نے یا اس نے موضوع نفس موضوع مراد لیا ہے یا اس نے موضوع سے موضوع کی تعریف مراد لی ہے یا اس بھی تعریف جو ہے نا یہ علم کی جز ہے بے موضوع کی تعریف علم کی جز ہے یا اس نے تصدیق بے وجود الموضوع مراد لیا بے تصدیق بے وجود الموضوع یہ علم کی یہ علم کی جز ہے اور غلط جز تے کرنی ہے نا یا اس نے موضوع سے مراد لی ہے کہ موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق یہ اس نے علم کی جز ہے یہ علم یہ مراد ہے یہ علم کی جز ہے یہ علم کی جز ہے قول متن کل موضوعات یہاں اشکال مشہور ہے وہ یہ ہے وہ بندہ جس نے شمار کیا ہے موضوع کو علم کے اجزاء سے یا یہ کہ مراد لی ہے اس نے اس کے ساتھ کس کے ساتھ موضوع کے ساتھ نفس موضوع یا موضوع کی تعریف یا موضوع کے ہونے کی تصدیق یا موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق یہاں اشکال مشہور ہے قول متن کا الموضوعات یہاں اشکال مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے شمار کیا موضوع کو علم کے اجزاء سے یا یہ کہ مراد لی ہے اس نے موضوع سے نفس موضوع یا موضوع کی تعریف یا موضوع ہونے کی تصدیق یا موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق کرنا ہی ترجمہ
کہ نہیں؟ قول ماتن کا الموضوعات یہاں اشکال مشہور ہے، وہ بندہ جس نے وہ بندہ تو بعد جائے گا، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے شمار کیا ہے موضوع کو، علم کے اجزاء سے یا یہ کہ مراد لی ہے اس بندے نے موضوع سے نفس موضوع یا موضوع کی تعریف یا موضوع کے ہونے کی تصدیق موضوع کے موضوع ہونے یا موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق وکھرا وکھرا جے والاول مندرج فی موضوع سنیں اے شاباش سے اگے جی والاول مندرج فی موضوعات موشی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مخفی اس بندے پر جس کے لیے تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ علم میں جس کے عوارضات ذاتیہ سے بات کی جاتی ہے، تو اب یہاں صرف پہلا ہی احتمال مراد ہے، باقی تین نہیں مراد ہو سکتے، لیکن بنائے نے تو لیکن کہ ٹھوکا ٹھاکی کر لئیے جی والاول مندرج کیونکہ جب کہہ دیا کہ موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، تو یہ تو پہلی شے کون؟ نفس موضوع جی والاول مندرج فی موضوعات المسائل التي هي اجزاء المسائل فلا يكون جزءا على حدة۔ اول جو ہے نا، اول اگر موضوع سے مراد کیا ہو؟ نفس موضوع، تو پھر آگے جو آ رہے ہیں نا المسائل، کیا؟ تو مسئلہ ہوتا ہے موضوع اور محمول کا مجموعہ۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ تو اگر موضوع سے مراد نفس موضوع لیں تو پھر یہ اول جو مسائل کے موضوعات ہیں ان میں داخل ہیں، ان میں وہ مسائل یا وہ موضوعات جو مسائل کی جز ہے، جو اور مسائل کی پہلا بھی اور مسئلہ کل بھی یہ میرا مسئلہ سی بھئی، مسئلہ مبتدا خبر جڑا مجموعہ ہے نو مسئلہ آندے نو نسلیو قضیہ گل اے مسئلہ ہوندہ ہے جی۔ تو علم کے اندر جو مسائل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ علم کے اندر موضوع اور اس کے محمول عرض ذاتی کا ثبوت ایک ہی ہوندہ ہے، مسئلہ۔ تو جب مسائل علم کی جز ہیں، مسائل تو پھر جو ان کے مسئلہ کے اندر موضوع ہے وہ بھی جز ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو یہ تو مسائل کے اندر آ گئے ہیں، یہ تو ان کو علیحدہ کہنا کہ موضوع جو ہے وہ علم کی جز ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی۔ علیحدہ جز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علم کے اندر جتنے موضوعات ہیں وہ سارے مسئلوں کی جز ہیں، کیونکہ مسئلہ مرکب ہوتا ہے موضوع اور محمول سے۔ تو مسائل جو ہیں وہ تو علم کی جز ہیں، جب مسائل جز ہیں تو مسئلے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ موضوع محمول وہ دونوں جز ہو گئے۔ اب مسائل کے اندر سارے یہ موضوعات آ گئے، اب اس کو علیحدہ علم کی جز بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کیا جی؟ اگر موضوع سے مراد ہو نفس موضوع اور نفس موضوع، تو اب یہ تو مندرج ہیں مسائل کے موضوعات میں وہ موضوعات جو اجزاء ہیں کن کی، کیونکہ مسئلہ نام ہے موضوع محمول کے مجموعے کا، تو پھر سارے موضوعات تو مسائل کے اندر آ گئے۔ تو جب کہا کہ مسائل علم کی جز ہیں، تیسری جز وہ ہیں، تو اب موضوعات کو علیحدہ جز بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اول کون مندرج ہے مسائل کے موضوعات میں وہ موضوعات جو اجزاء ہیں مسائل کے کہ کوئی نہیں جز ہے،
کیونکہ موضوع محمول دوویں مسئلے دی جز ہوندے نے جی پس نہ ہوگا موضوع جز علیحدہ اینو وکھری علم دی جز بنانا ہے اور مطلب کی بنے تو موضوعات وچ داخل نے جی اور اول نفس موضوع مندرج ہے مسائل کے موضوعات میں وہ موضوعات جو کہ مسائل کے اجزاء ہیں، پس نہ ہوگا نفس موضوع جز علیحدہ۔ اور اول مندرج دیکھو نا میرے یارو اللہ بھلا کر جے کنا چر ہو گیا سر کھپاندے بار بار چیز سمجھائی دی۔ منطق دا موضوع ہے معلوم تصوری کی ہے اے معلوم تصوری جڑا ہے اندیاں کو 4 قسم نے، حد تام تے حد ناقص تے رسم تام تے چونکہ معرف جڑا ہے نا جی اے مرکب ہوندا کلیاں کو اس واسطے کلیاں دی باس کرنی پیندی ہے تو او جڑا معرف نے 4 او کندیاں قسماں نے معلوم تصوری دیاں انہاں پھر 4 قسماں دے مسئلے نے کہ حد تام جو ہے جو قسم ہے کس کی معلوم تصوری کی حد تام یہ موضوع بن گیا۔ مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے اے ارزاتی دا ثبوت کیتا ہے۔ تو منطق کا دوسرا موضوع ہے کون؟ معلوم تصدیقی۔ تو معلوم تصدیقی جو ہے یہ حجت ہے، یہ تو حجت جو ہے وہ 2 قسم ہے، قیاس استقرائی تے قیاس اقترانی تے قیاس استثنائی۔ تے قیاس استثنائی کندہ پتر ہے؟ حجت دا۔ قیاس استثنائی کندہ پتر ہے؟ حجت دا۔ تو یہ جو قیاس اقترانی ہے پھر وہ 2 قسم ہے، قیاس استثنائی پھر انہاں وچ جڑے مسئلے ہوندے نے انہاں وچ اس موضوع دے پتر موضوع بنے نے۔ ایویں ساری ناو کھول لو، کل بھی سر کھپایا سی کلمے دے 3 پتر نے کون؟ اسم دی جنی با سی انہاں ساریاں وچ اسم تے اسم دیاں قسماں تے قسماں دیاں قسماں نہیں موضوع بنیاں تے جس لے فعل دی بات شروع کرے تے فعل دیاں قسماں ماضی مضارع امر نحو جڑے وکھرے وکھرے مسئلے نے انہاں مسئلیاں وچ موضوع کون ہے؟ فعل تے فعل دی نسل تے جس لے حرف ہوندا انہاں وچ موضوع کون ہوندا؟ مسئلیاں دی فعل تے حرف حروف جارہ کی یہ موضوع ہے۔ اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جر دیتے ہیں، یہ اس کے ارزاتی کا ثبوت کیا ہے اس کے لیے کہ کوئی نہیں ہمارا کرو۔ اور اول نفس موضوع مندرج ہے، یعنی اگر یہ مراد ہو کہ نفس موضوع جز ہے کس کی؟ علم کی۔ مسائل کے موضوعات میں وہ موضوعات جو مسائل کی اجزاء ہیں، پس نہ ہوگا نفس موضوع پس ہاں جز علیحدہ۔ اگے بھائی وثانی من المبادئ التصوریہ اور اد کی مبادئ تصوریت یار مبادئ التصوریہ مبادی جمع ہے، یا نسبتی نہیں کہ مشدد ہے جی التقاء ساکنین نال یا گر کی دال نو کے ملانا ہے جی کیویں مبادئ التصور پھر مبادئ التصور ات کیڑی شے وچ ات کیڑی شے وچ اگر مراد ہو موضوع کی تعریف، کیا مراد ہو؟ موضوع کی تعریف، تو یہ آگے آ رہا ہے یہ تو مبادی تصوری ہیں، والمبادی یہ علم کی دوسری جز ہے۔ اور مبادی کون ہے؟ علم کے اندر جتنے موضوع ہیں ان کی تعریفیں، ان کی فاعل مبتدا خبر ان سارے دی تعریفاں جڑے نے کی نے حدود نہیں موضوعات دی ہیں، تو یہ تو علم کی کیا ہے؟ تو یہ جو ہے نا اگر موضوع سے مراد ہو موضوع کی تعریف، بھی علم کے اندر جو موضوع استعمال ہے ان کی تعریفیں، اس اعتبار سے موضوع جز ہے کس کی؟ تو تعریفیں تو آگے مبادی جو آ رہے ہیں وہ مبادی ہیں ہی، وہ تعریفیں ہیں۔ تو پھر جب مبادی آ گئے تو پھر موضوع کی تعریفیں تو آ گئی ہیں، پھر موضوع کو علیحدہ جز بڑھانے کا کیا مطلب ہے جی؟ اور اگر مراد موضوع سے مراد ہو موضوع کی تعریف تو یہ تو مبادی تصوریہ ہیں، یہ تو اور ثانی مبادی تصوریہ سے ہیں جی۔
ثانی مبادی تصوریہ سے ہے، اور ثانی مبادی تصوریہ سے ہے، والثالث من المبادی التصدیقیتی فلا یکون جزءا علی حدۃ۔ بس تیسرا جو ہے نا، تیسرا تصدیق بے وجود الموضوع کی، یہ مبادی تصدیقیہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ مبادی تصدیقیہ، کہ علم کے اندر وہ مبادی جو تصدیقیں ہیں وہ آگے آ رہا ان کا بھی ذکر، تو یہ تو مبادی تصدیقیہ سے ہے، لہٰذا علم کے اندر سارے مبادی تصدیقیہ ہوتے ہیں، ان کو جز علیحدہ بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا جی؟ اور تیسرا کہ موضوع سے مراد ہو مبادی تصدیقیہ، تصدیق بھی وجود الموضوع، تو بنا بھئی موضوع علم کی جز ہے، مراد ہے کہ موضوع ہے کہ موضوع ہے، تو یہ تو مبادی تصدیقیہ سے، کس سے ہے؟ لہذا یہ علیحدہ جز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، علیحدہ۔ اور ثالث مبادی تصدیقیہ سے ہے، پس نہ ہوگا جز علیحدہ۔ جی، اور ثالث مبادی تصدیقیہ سے ہے، پس نہ ہوگا جز علیحدہ۔ اور ثالث مبادی تصدیقیہ سے ہے، پس نہ ہوگا جز علیحدہ۔ والرابع من مقدمات الشروع فلا يكون جزءا۔ چوتھا کیا تھا؟ تصدیق علم کے موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق، کہ اس علم دا فلانی شے موضوع ہے، نحو کا کلمہ اور کلام موضوع ہے، منطق کا فلانی شے موضوع ہے، تو یہ تو مقدمات شروع سے ہوتا ہے، یہ تو مقدمات شروع سے ہوتا ہے۔ اور شارع ہر علم کے لیے پہلے ترائے شیاں دا جاننا ضروری ہے جی، اور مقدمے قانون چاہتے بریکٹ جو لکھیا سی بھی ہر علم دے شارع نو پہلے ترائے شیاں دا جاننا، موضوع دی تعریف تے غرض تے نہ علم دی تعریف تے غرض تے موضوع، علم کا موضوع اور کہ کوئی نہیں، اس علم دی تعریف ان دا موضوع کون ہے، اس علم دی غرض کی ہے، تے اے جڑا بھی تصدیق بے موضوعیت الموضوع بے اس علم دا فلانا موضوع ہے، ناف دا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو یہ تو ہوتے ہیں شروع کے مقدمات سے، یہ تو علم کی جز ہی نہیں ہوتے، یہ تو اگر موضوع سے مراد بھی جو لیا ہے نا، اس سے مراد ہو کیا؟ تصدیق موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق، کہ اس علم دا فلانی شے موضوع ہے، تو یہ تو مقدمات شروع سے ہے، یعنی یہ تو ان چیزوں میں سے ہے جن کو شروع فی العلم سے پہلے جاننا چاہیے، تو پہلے تین ہے نا، کون؟ تعریف موضوع غرض، تعریف موضوع غرض، اے جی۔ پھر ایک ہوندا مقدمات العلم، ایک ہوندا مقدمات الکتاب، آ تین شیاں مقدمات العلم نے، تو پھر مقدمات الکتاب دے وچ تین شیاں تے کچھ اور مسئلے ذکر کر دیو، کتاب نو سمجھنے واسطے مقدمات الکتاب بن گیا جی، تے اے تے جز بن ہی نہیں سکتا، اے تا پہلی شے جز بناؤ تے او مسائل دے وچ داخل ہے، دوسری شے جز دوسری کے اعتبار سے جز بناؤ تو وہ تو مبادی تصوریاں وکری جز ہے علم دی، تیسری شے جز بناؤ تو وہ تو مبادی تصدیقیہ نے وہ وکری جز بن ہی نہیں سکتا، چوتھی شے نو جز بناؤ تو وہ تو داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو علم کے جو شروع کرنے سے پہلے چیزیں جاننی ضروری ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے، کون؟ کہ اس علم کا موضوع فلانی شے ہے، نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اور رابع شروع کے مقدمات سے ہے، تو پس نہ ہوگا موضوع جز، کس معنی کے اعتبار سے؟ چوتھے معنی کے اعتبار سے جی۔
اور رابع شروع کے مقدمات سے ہے پس نہ ہوگا موضوع جز اور رابع شروع کے مقدمات سے ہے پس نہ ہوگا موضوع جز موضوع جز چار شکوں سے سوال ہے تو چاروں شکوں سے جواب دیتے ہیں جی وَيُمْكِنُ الجواب باختیار کل من الشکوک الاربعۃ شارح کہتا ہے ممکن ہے جواب دینا چاروں شکوں میں سے ہر شک کو اختیار کر کے کیا کہ شارح کہتا ہے کہ ممکن ہے جواب دینا چاروں شکوں میں سے ہر ایک کے اختیار کرنے کے ساتھ ہن پہلا سوال کیے پھر ان دا جواب ایویں جوڑی ایویں نال اور ممکن ہے جواب دینا ہر ایک کے اختیار کرنے کے ساتھ چاروں شکوں سے اور ممکن ہے جواب ہر ایک کے اختیار کرنے کے ساتھ چاروں شکوں سے اور ممکن ہے جواب ہر ایک کے اختیار کرنے سے چاروں شکوں سے اما علی الاولی چل فیقال ان نفس الموضوع وان اندرج فی المسائل لکنه لشدت الاعتبار به من حیث ان المقصود من العلم معرفت احواله والبحث عنها عد جزءا علی حدۃ بس پہلے سوال کا جواب ایک جواب تے او جو کالو اگو ہونے سنیں پہلے سوال کا پہلا جواب پھر اگو او جو کالو دوجہ ایسے دے جی وہ یہ ہے کہ ہم موضوع سے کیا مراد تھا تو وہ کیا تھا سوال کہ وہ کس میں داخل ہے کیونکہ مسئلہ مرکب ہوتا ہے موضوع اور محمول سے تو وہ تو اس میں آ گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس موضوع اگرچہ مسائل میں مندرج ہے لیکن چونکہ نفس موضوع کا اعتبار بڑا شدید ہے نفس اس حیثیت سے کہ مقصود علم سے کیا ہوتا ہے موضوع کے احوال کی معرفت اور موضوع سے ان احوال سے بحث یہی ہے کہ علم کے اندر مقصود ہے کہ یہ جو چیز ہے نا موضوع اس کے عوارض ذاتیہ کی بحث یہ ہے کہ اور کوئی ہے تو اب اس اعتبار سے کہ چونکہ سارا کام ایسے دا یہ حضرت جنرل صاحب نے تے انہاں نوں وکھری جز شمار کر دیتا مسئلیاں وچ بھی آنا ہے تے وکھری بھی جز شمار کر دیتا جی ہاں جی کہتا ہے کہ اول اگر اس کو یہ ہو کہ تو سوال تھا کہ یہ تو مسائل کے اندر آ گیا ہے کہ مسئلے جو جز ہیں علم کی تو مسئلے مرکب ہوتے ہیں موضوع اور محمول سے تو موضوع تو وچ آ گیا تو اس کا جواب دیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ نفس موضوع مسائل میں ہے لیکن چونکہ اس کی شدت اعتبار ہے کیونکہ علم کے اندر مقصد کیا ہے اسی کے احوال اور عوارض ذاتیہ سے بحث کرنی تو اس وجہ سے حضرت صاحب ہونے دا درجہ دیتا جی کوئی نہیں کھانے چپئی حضرت صاحب ہونے نو حضرت صاحب دا درجہ دیتا کہ چونکہ تمہاری ساری بحث ہو رہی ہے اس لیے تم یوں سمجھو کہ تم علیحدہ بھی جز ہو مسائل کے اندر داخل ہے وہ پہلی شک مانتے ہیں لیکن چونکہ علم کے اندر مقصود کیا ہوتا ہے اسی موضوع کے ہی تو احوال کی بحث ہے تو لہٰذا پھر مرکزی چیز کیا ہوئی موضوع ہوا اس اعتبار سے اس کو علیحدہ جز بھی شمار کر دی کہ علم کے علیحدہ جز ہے بہرحال اول پر پس کہا جائے گا بے شک نفس موضوع اگرچہ مندرج ہے مسائل میں لیکن شدت اعتبار بالموضوع کے لیے لشدت الاعتبار بہی عدہ جزءاً علی حدۃ شمار کیا گیا موضوع کو جز علیحدہ من حیث و تعلیلیہ ہے بھی شدت اعتبار کیوں ہے شدت کیوں ہے
کیوں اس حیثیت سے کیوں کہ معنی کرو تامی ٹھیک ہے ایسا تعلیلیہ دا اس حیثیت سے بے شک مقصود علم سے موضوع کے احوال کی معرفت اور موضوع کے احوال سے بحث اس شدت کی وجہ سے شمار کیا گیا موضوع کو جز علیحدہ جی بہرحال اول پر پس کہا جائے گا کہ بے شک نفس موضوع اگرچہ مندرج ہے مسائل میں لیکن بوجہ سخت اعتبار بسم اللہ موضوع کے احوال کی معرفت ہے علم سے اور موضوع کے احوال کی بحث کرنی ہے. اور دیکھو ترجمہ نہیں سمجھ حالانکہ کدوں دا پکوان لگا بھی جڑا علم دا موضوع ہوندا ہے ساری بحث اندی ہوندی ہے بھی انہوں پورے علم وچ کمانا ہے تے اندیاں قسماں تے جڑے مسئلے نے محمول انہوں دا ثبوت کرنا ہے اے سارا علم ہوندا ہے جی ترجمہ نہیں پتہ نہیں سمجھ آوندا جی. بہرحال اول پر پس کہا جائے گا بے شک نفس موضوع اگرچہ مندرج ہے مسائل میں لیکن باوجہ شدت اعتبار کے بالموضوع موضوع کے ساتھ اس اے اگو ان دا جواب بھی عدہ اے وچے کہ بھی شدت اعتبار دی وجہ کی ہے اس حیثیت سے کہ بے شک علم سے مقصود علم سے موضوع کے احوال کی معرفت ہے اور موضوع کے احوال سے بحث ہے یہ مقصود نہیں علم ہے بولے عبدالجلیل کو سمجھ آؤں کو کوئی نہیں کیا کیا گیا عدہ شمار کیا گیا جز کس کو اومد ضمیر دا معنی دسنا جز علیحدہ اے پہلا جواب ہے یہ کیے کیوں شمار کیتا بکری شدت اعتبار کی وجہ سے او یقالو ان المسائل لیست ہی مجموع الموضوعات والمحمولات والنصب وللمحمولات المنصوبۃ والنسب نسب فعل چلو وللمحمولات المنصوبۃ الی الموضوعات. بس اے دوسرا جواب جن دے وچ پھر پنڈی پینی دھیان کرے جی. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مسئلہ موضوع اور محمول کے مجموعے کا نام ہے. ہم یہ داخل انجی سی نا کہ موضوع وجہ داخل ہم یہ بات بلکہ ہم کہتے ہیں مسائل یہ مجموعہ نہیں ہوتا موضوعات اور محمولات اور نسبت کا بلکہ مسئلہ ہوتا ہے محمولات جو منسوب ہے موضوعات کی طرف تے موضوعات خارج ہیں موضوعات مسئلہ صرف محمول جو منسوب ہے تو موضوع تو جدو موضوعات خارج نے مسئلیاں وچوں تے وچ آئے نہ آئے تو پھر بکرا شمار کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاں جی شہباز جی. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ مسائل موضوع اور محمول اور نسبت کے مجموعے کا نام ہے نہ بلکہ محمولات مسائل جو ہے نا مسائل وہ صرف محمولات ہیں لیکن کون سے محمولات جو منسوب ہے موضوعات خارج ہیں. تو جب خارج ہو گئے مولوی جی موضوعات کن سے مسائل سے کہ مسائل بھائی ذکر آیا تو پھر بکری جو بنانا جو کہہ رہے جی بنانی چاہیے دی کہ بلکہ ضروری ہے. یا کہا جائے گا بے شک مسائل نہیں ہیں موضوعات اور محمولات اور نسبتوں کا مجموعہ اور موضوع محمول جو نسبت ہوندی کہ کوئی نہیں اور بلا تھی بلکہ مسائل کی شے نے بلکہ مسائل محمولات ہیں جو کہ منسوب ہیں موضوعات کی طرف تو موضوعات خارج ہیں تو جدو خارج نے تو پھر بکری جو بنانی ہے کہ جی. یا کہا جائے بے شک مسائل نہیں ہیں موضوعات اور محمولات اور نسبتوں کا مجموعہ بلکہ مسائل محمولات
ہیں جو منسوب ہیں موضوعات کی طرف۔ جی کیا کہا جائے گا بے شک مسائل نہیں ہیں موضوعات اور محمولات اور نسبتوں کے مجموعے، بلکہ مسائل محمولات ہیں جو کہ منسوب ہیں موضوعات کی طرف۔ کن کی طرف؟ اور دیکھو حاشیت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ موضوع نہیں ہے داخل مسائل میں، کیونکہ موضوعات مسائل نہیں مرکب ہوتے کن سے، بلکہ مسائل عین محمولات ہیں، صرف مسئلہ کی ہے صرف محمول، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ موصوف ہے، منصوب ہے کدھر، اگو اگلا حوالہ آ رہا کالا، پھر پڑھتے ہیں اگلی گل، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ، جب کہ نہیں ہیں موضوعات مندرج کتھے، تو پس کوئی مذائقہ نہیں موضوع کو جز علیحدہ بنانے میں سوائے مسائل کے۔ جی قال المحقق الدوانی فی حاشیہ دوانیو فی یا نسبت دیو مطالع جمعی مطالعی المسائل ہی المحمولات المثبتۃ بالدلیل۔ بس اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں علامہ محقق دوانی، علامہ جلال الدین دوانی، جنہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا تھا کہ آواز فنا نہیں ہوتی، آواز کہ اگر کوئی ایسے آلے ایجاد ہو جائیں جو آواز کو اٹھا کر آگے لے جائیں تو یہ دور تک جا سکتی ہے یہ، اور اگر اس کو کسی چیز کے ذریعے محفوظ کیا جائے تو محفوظ ہو سکتی ہے۔ یہ مسلمان علامہ جلال الدین دوانی کے نظریے پر یہ ساری تحقیقات ہیں، سپیکر ان کے نظریے پر بنا ہے، یہ ٹیپ ریکارڈیں سارے اسی نظریے پر بنے ہیں کہ آواز کو دور بھی پہنچایا۔ اے بول رہے ہیں میں کہ کوئی نہیں بول رہے ہیں، اے ان جڑا قانون ہے نا وہ یہ کہ منہ جو کوئی نکل رہا ہے نا اینو ہوا اس طرح اٹھا کے نا جی جنی ان دے وچ میری سپیڈ ہے بولن دی اونی دیر تک ہوا اٹھا کے چواں پاسے مسلسل پھیلا رہی، اتنے تھلے سجے کبے بغیر فرق تو، اے وجہ ہے کہ جن تک آواز جاندی سارے سن رہے ہیں، سمجھے؟ تو انہوں نے نظریہ سی بھی اگر انج دی کوئی چیز ہوئے اس آواز نو اٹھا کے مزید اگے لے جائے تو آواز دور جا سکتی ہے، سپیکر بڑے اس گل پہ جی سنیں جی، اور یہ آواز محفوظ بھی ہو سکتی ہے، یہ آواز کہ اس کو بند کیا جا سکتا ہے بعد میں سنی جا سکتی ہے، یہ علامہ جلال الدین دوانی رحمہ اللہ کا نظریہ تھا جی۔ اور تسی بھی کدے سدھے ہو جو شرع صدر ہوئے تو دل جو گلاں نکلن گے حکمت والیاں ساریاں کافر انہوں سونے طرح قبول کرن گے جی۔ علامہ دوانی نے اے دو کتاباں نہیں، ایک کی مطالع تے کی مقاصد کیے، پھر انہاں دی شرح لکھیاں آگوں شرح مطالع تے شرح مقاصد، اور تھلے دوویں پئیاں نے 4 جلدیں تے پہلو منطق فلسفہ ہے تے آخری جلد علم عقائد دی انہاں وچ جی۔ تو وہ جڑی مطالع ہے نا، مطالع کتاب، اس کا حاشیہ لکھا تھا علامہ محقق دوانی نے، علامہ جلال الدین دوانی نے، جلال الدین رومی نہیں وہ ہو رہے ہیں، علامہ جلال الدین دوانی نے، انہوں نے وہاں اس حاشیہ مطالعے کے حاشیے پر یہ کہا تھا کہ مسائل وہ محمولات ہوتے ہیں جو ثابت کیے جاتے ہیں دلیل کے ساتھ، تو انہاں مسئلہ صرف محمول نو آکھے کنو آکھے وچ موضوع نو داخل نہیں کیتا، تے اے دلیل بن گئی بھی مسئلہ صرف کیڑی شے ہوندا ہے جو منسوب ہے کدھر، کلا تے نہ مسئلہ بننا جو منسوب ہے کدھر، اور جی میں وہ پڑھے سی کنی باری عد مل بصر خارج ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی علامہ محقق دوانی رحمہ اللہ نے حاشیہ اور ویکھے نا ادھروں تائید لکون المسائل محمولات منصوبہ للموضوع لکھے ہے، بے ستے عبداللہ یزدی تائید پیش کرتا ہے کہ علامہ دوانی نے فرمایا کہ مسائل کون ہیں ہوتے ہیں جن کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا جو مثبتہ بالدلیل ہوتے ہیں، اور مسئلہ پھر دلیل بھی تو دینی نا دعویٰ کر کے کہ کوئی نہیں او بلا تھی چلو جی۔
فرمایا محقق دوانی رحمہ اللہ نے مطالعے کے حاشیہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا مسائل وہ محمولات ہیں، ایسے محمولات جو ثابت کیے جاتے ہیں دلائل کے ساتھ، اور دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ جی فرمایا ہے علامہ محقق دوانی رحمہ اللہ نے مطالعے کے حاشیہ میں، اب مطالعے نہ آکھیں، او مصدر ہندی یطالع یطالع و مطالعہ، جنہوں مطالعہ آکھیدہ مضاربہ مقاتلہ، او علم سیکھے آنا شدہ رویا سی بھی میں کتاب بھی لکھی ہو کتے بے کے تو انہوں سمجھ پھر بھی کونی ہونی جو ثابت کیے جاتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ شابہ جی۔ فرمایا علامہ محقق دوانی رحمہ اللہ نے مطالعے کے حاشیے میں مسائل وہ محمولات اے ہوتے حاشیہ لگے تین کیا کھیں گے؟ تہذیب کا حاشیہ، مطالعے کتاب دن ہے، اس سے بھی حاشیہ لکھی سکتا سی جو اس سے لکھیا سی۔ وہ محمولات ہیں، ایسے محمولات جو ثابت ہیں، وہ ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اگے جی۔ وفیہ نظر نظرن فإنه لا يلائم ظاہر قول المصنف بل والمسائل هي قضايا كذا وموضوعاتها كذا ومحمولاتها كذا۔ بس شارع کہتا ہے کہ یہ جو علامہ دوانی نے کہا ہے وہ تو ہے سارا آنکھوں پہ، لیکن یہ جو دوسرا جواب دیا ہے کہ مسئلہ صرف محمول ہے، موضوع خارج ہے، مسئلہ محمول ہے، موضوع خارج ہے۔ یہ ماتن کا جو قول ہے نا اس کے ظاہر قول کے مناسب نہیں ہے، ماتن کے ظاہر قول کے مناسب نہیں ہے، مصنف کے، مصنف کے ظاہر قول کے مناسب نہیں۔ کیونکہ مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ مسائل ہے یا قضایا قضا، مسائل وہ قضایا ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کے موضوعات فلانی شے ہوتے ہیں، اور ان کے محمولات تھوڑا علامت مسئلے دے وچ موضوع نو داخل کیتی بیٹھے تے گل تے علامے دی کرنی ہے جنہاں دی کتاب دی شرح پہ کر دیں کیا کہ جی یہ جو ہے نا بات یہ مصنف کے ظاہر قول کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مسائل کون ہیں؟ وَهِيَ قَضَايَا وَهِيَ قَضَايَا۔ اب دیکھنا جرا متن یہ واجہ کو آ رہا المسائل وَهِيَ قَضَايَا نہیں ہے گا، اگے آکھیا و موضوعاتها، اگے آکھیا و محمولاتها۔ موضوعات کون ہیں ان کے؟ اما موضوع العلم بعینی اور نوع منو اور ذاتی لہو اور مرکب، تے محمولاتها امور خارجیہ عنہا لاحق لہا لذواتها۔ سمجھ نہیں ہوندی پی جی؟ اے جڑا متن کو سارا آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں قضا نال اختصار کیتا ہے نا، بے مصنف تے یہ گل آکھیے کہ بھئی مسائل کی نے قضایا جو مطلوبہ فی العلم ہوتے ہیں، جن کے موضوع فلانی فلانی شے ہیں، جن کے مسائل محمول فلانی فلانی شے ہیں، تو مصنف کہہ نہیں رہا کہ مسئلہ تو مرکب ہے کندے کولوں، موضوع اور محمول سے، تو پھر موضوع وچ داخل ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ موضوع مسائل میں داخل ہو گیا۔ اے مصنف دی گل دے مطابق نہیں پہ جڑتی، اس واسطے یہ جواب جڑا نا کم تھوڑا ٹنڈالا ٹلا ہو گیا جی۔ کیا کہ جی شارع کہتا ہے کہ یہ جو بات شارع کہتا ہے فی نظر، اس جواب میں جڑا دوسرا جواب دیتا ہے اس جواب میں نظر ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف جو کہہ رہا ہے، مصنف تو یہ کہہ رہا ہے المسائل وَهِيَ قَضَايَا وَمَوْضُوعَاتُ فُلان محمولات فلان۔ متن کو دیکھ لو منا یار تو لکھا جاؤ پلا ہو جائے کمال ہے یار جی۔ ہن قضاء آخنا سی پوری عبارت نہیں سی نے تھلے لکھنی، تو ماتن کا تو مطلب ہے مولوی جی کہ مسئلہ مرکب ہے کندے کولوں، اور محمول سے، تو لہذا پھر موضوع داخل ہو گئے۔ اس واسطے یہ جواب کچھ نہیں، پچھلے ہی ٹھیک ہے بھی موضوع چونکہ چودھری صاحب ہوں نے تو اس واسطے انہوں نے وکھرا بھی ذکر کیا تھا، اس نے کہا میرا 2 باری بورڈ چ میرا اشتہار ہوتے میرا 2 باری تصویر لانی جو ہے، ٹھیک ہے جی قائد ملت لاواں گے جی، اے مطلب ہے جی۔ اور اس میں نظر ہے کیونکہ نہیں مناسب ہے، اور یہاں جڑا جواب دیتا ہے ماتن مصنف کے ظاہر قول کے، ظاہر قول کے مناسب نہیں ہے، کیڑا
انہیں آخیا کہ مسائل اور آخیا نہیں المسائل مسائل وہ قضایا ہیں فلانے کیڑے فلانے واہ قضایا تو طلب فی العلم اے فلانے وہ اور موضوعات ان کے فلانے ہیں فلانے کون اما موضوع العلم بعینہ الاخری او فلانے اور محمولات ان کے فلانے کیڑے امور خارجیہ آنا الاخری جی اور اس میں نظر ہے کیونکہ یہ مصنف کے قول کے ظاہر کے مناسب نہیں ہے مصنف کا قول والمسائل اور وہ قضایا ہیں فلانے اور ان کے موضوعات فلانے اور ان کے محمولات فلانے اور اس میں اور نظر سمجھ آتا ہے کہ کوئی نہیں مطلب نہیں دسیا اور رمضان دسیا میں نے کون دستا پہ اچھا چنگا دستا پہ ہوں اور اس میں نظر ہے کیونکہ نہیں مناسب مصنف کے قول بھی اے جواب دینا بھی مسئلہ صرف محمول دا نہ ہے جی مسائل وہ قضایا ہیں فلانے جی اور موضوعات ان کے وہ فلانے اور محمولات ان کے فلانا ہے کہ کشمیر چ گاڑ ہوندی ہے وہ تو اعلان فلان ہوندا ہے تو فلانے کو ڈرے کھڑے جی چل لگے وأيضا فلو كان المسائل نفس المحمولات المنصوبة لوجب عد سائر المنصوب موضوعات للمسائل التي هي وراء موضوع العلم جزءا على حدة فتدبر چلو جی سوال اب جسل کم چل پہ جنا مرضی کرو ٹھوکا ٹھوکی ہو دوسرا سوال اس پر یہ ہے آج جڑا جواب دیتا ہے کیڑا نہ اے نہیں پچھلا کہ بھئی اس نہ یہ نہیں کہ ان کو شمار اس لیے کیا علیحدہ کہ اس کی شان بڑی ہے اس کی تو موشی اشارے کہتے ہیں بھی اگر ٹھیک ہے اگر بھول گیا اگر مسائل نفس محمول ہیں اگر جو منصوب ہیں موضوعات خارج ہیں تو پھر جس طرح علم کے موضوع کو وکھری جز بنانا چاہیے اسی طرح پورے علم میں جتنے بھی موضوع بنے ہوئے ہیں ہر ایک کو پھر علیحدہ جز بنانا چاہیے چونکہ وہ مسئلے کے تو جز ہے نہیں ہے جب نہیں ہے تو پھر علم کی تو جز بنانا ہے تو پھر اتنے موضوعوں کو کہو کہ یہ اتنے علم کے اجزاء ہیں جی اتنے یہ پھر 750 اجزاء اور بن جانے جی فاعل وکھری جز مبتدا وکھری جز خبر وکھری جز جنیاں بھی شیئیں نے ساری وکھری جز بن جائیں کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ اگر سوال نہیں کہ اگر کہیں کہ مسئلہ صرف محمول کا نام ہے جو منصوب ہے موضوع کی طرف موضوع خارج ہے تو پھر جس طرح علم کے موضوع کو وکھری جز بنانا ٹھیک ہے پھر اسی طرح علم کے اندر جتنے بھی مسئلوں میں موضوع ہیں وہ تو سارے خارج ہو گئے سارے تو پھر وہ ساری وکھری جز بننی چاہیے صرف علم کا موضوع تو وکھری جز نہیں بننی چاہیے جی اور بھی پس اگر ہوں مسائل نفس محمولات جو منصوبہ ہیں کدھر تو البتہ واجب ہے شمار کرنا باقی موضوعات للمسائل کو بھی وہ موضوعات جو علم کے موضوع کے سوا ہیں ان کو کیا واجب ہے شمار کرنا جز علیحدہ شمار کرنا چاہیے پھر اندر فتح دبر جی بستنجا ٹھیک کریا کر اور بھی بس اگر ہوں مسائل نفس محمولات منصوب و موضوعات کی طرف تو البتہ واجب ہو شمار کرنا باقی سارے موضوعات للمسائل کو وہ مسائل جو کہ سوا ہیں علم کے موضوع کے واجب ہو شمار کرنا جز علیحدہ جنہوں نے کہا تھا جو شمار کرنا واجب ہے فتح دبر آندھنے کے اشارہ کیا کہ یہ ملازمہ ہم نہیں مانتے کہ مسائل اگر نفس محمولات ہوں جو منصوب ہیں کدھر تو پھر خام خواہ سارے موضوعوں کو وکھرے جز بنانے چاہیے موضوع جب آ گیا نا موضوع علم کی جز ہے تے اوندا خیش قبیلہ سارا اندے وچ ہی آ گیا جی وکھرے نہ لینے دی لوڑ کوئی نہیں جی اور بھی بس اگر ہو مسائل نفس محمولات جو منصوب ہیں بوجہ واجب ہونے
البتہ واجب ہونے شمار ہونے کو نہیں میں کرنے البتہ واجب کرنے نہیں کوئی بھی نہیں ہے گا واجب البتہ واجب ہے البتہ واجب شمار کرنا باقی موضوعات کو جز علیحدہ جز علیحدہ کن موضوعات کیڑے موضوعات مسائل کے مسائل کے وہ موضوعات جو علم کے موضوع کے سوا ہیں پھر ان کو بھی جز علیحدہ شمار کرنا چاہیے فتح دبر آندے نے بڑے ابا جی آ گئے نکے بچ آ گئے سارے جی وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَيُقَالُ إِنَّ تَعْرِيفَ الْمَوْضُوعِ وَإِنْ كَانَ مُنْدَرِجًا فِي الْمَبَادِئِ التَّصَوُّرِيَّةِ لَكِنْ عدہ جزءاً عَلَى حِدَةٍ لِمَزِيدِ الْاعْتِبَارِ بِهِ كَمَا سَبَقَ دوسرا کیا احتمال تھا کہ موضوع سے مراد کیا ہے نفس موضوع کی تعریف موضوع کی تعریف تو سوال کیا تھا کہ یہ تو مبادی تصوریہ ہیں تصوریہ تو وہ تو کتاب کی جز ہے وہ تو کتاب کی جز ہے علم کی جز ہیں اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلا جواب ہے کہ جی موضوع سے مراد ہے موضوع کی تعریف موضوع سے مراد ہے اور وہ مبادی تصوریہ میں داخل ہے لیکن جو موضوع حضرت صاحب ہوتا ہے اس لیے اس کو جز علیحدہ کہا ہے 2 باری ذکر کیتا سیندا جی اسی 10 باری نعرہ مارا گے جی جی لیکن اس کو جز علیحدہ اس لیے شمار کیا ہے کیونکہ اس میں اعتبار کی زیادتی ہے اس میں وہ نے پیچھے پہلا جواب پڑھے کہ بھئی تعریف مبادی تصوریہ میں داخل ہے لیکن چونکہ ساری باس اسی کی ہوتی ہے اس لیے اس اعتبار سے اس کو جز علیحدہ شمار کیا جی چلو جی آخر تے کہن گے سارے ٹلے جواب نے لوڑ ہی کونی سی سوال کرنے دیا میں چھیڑ چھاڑ کیتی ہے بہرحال ثانی پر پس کہا جائے گا بے شک موضوع کی تعریف اگرچہ مندرج ہے مبادی تصوریہ میں لیکن شمار کیا گیا موضوع کو جز علیحدہ باوجہ زیادہ اعتبار کے موضوع کے ساتھ جیسا کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے گزر گیا کون گزرے کون گزرے چلو ٹھیک ہے اور بہر ثانی پر پس کہا جائے گا کہ بے شک موضوع کی تعریف اگرچہ ہے مندرج مبادی تصوریہ میں لیکن شمار کیا گیا موضوع کو جز علیحدہ بوجہ زیادہ ہونے اعتبار کے موضوع کے ساتھ جیسا کہ گزر گیا ہے اور بہرحال ثانی پر پس کہا جائے گا بے شک موضوع کی تعریف اگرچہ مندرج ہے مبادی تصوریہ میں لیکن شمار کیا جائے گا موضوع کو جز علیحدہ باوجہ زیادہ ہونے شمار کیا گیا ہے باوجہ اعتبار کی زیادتی کے موضوع کے ساتھ جیسا کہ گزر گیا